وہ میچ جٹائے ہے ٹھیک اسٹیبلشمنٹ اینڈ وہ جو چل رہا ہے پاکستان تحریک انصاف، لیکن اس میں اب ہم تھوڑی بہت دیکھ رہے ہیں ڈیفلیکشن، تھوڑی بہت فلکچویشن آ رہی ہے. وہ کیسے میں نے آبزرو کی، مائنس منترا چل رہا ہے دوبارہ سے ہماری پالیٹکس میں، اور یہ آفر جو کی تھی وہ فیصل واوڈا صاحب نے کلیئر کٹ کی تھی کہ یا پارٹی مائنس ہوگی یا آپ عمران خان صاحب کو مائنس کریں. اس کی طرف ہمیں پیش رفت، کم از کم مجھے تو ایسا فیل ہوا کہ اس کی طرف تھوڑی بہت پیش رفت یوں شروع ہوئی کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو پولیٹیکل کمیٹی ہے اس کی تشکیل ہو گئی. پہلے وہ 40 رکنی تھی اور اب وہ 23 پر ہمارے وہ 40 لوگوں میں پتہ نہیں تھا کون کون ہے. موٹی موٹی بات کا تو پتہ تھا، بہت سے ایسے لوگ بھی تھے اس کے اندر جس کا ہمیں پتہ بھی نہیں تھا، ان کے نام بھی نہیں آتے تھے عام طور پہ. جی لیکن جب یہ کمیٹی تشکیل دی گئی ہے اور سلمان اکرم راجہ صاحب نے بتایا ہے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر، اس کے بعد مختلف اکاؤنٹس کی جانب سے اس پہ کسی نے توثیق کی ہے، کسی نے تنقید کی ہے، اس کی طرف ہم بعد میں آئیں گے. لیکن ظاہر ہے آپ نے بھی یہ لسٹ دیکھی ہے، تو اس کی تشکیل کیا ریفلیکٹ کرتی ہے؟ میں پہلے آپ سے ایک سوال پوچھوں گا جی کہ یہ بتائیں کہ کون سے لوگ تھے جن کو نکال دیا گیا ہے، پہلے یہ بتائیں مجھے. اچھا، سب سے زیادہ جن کی گونج ہے وہ یہ ہے کہ عارف علوی صاحب اس میں اب نہیں ہے، سابق صدر پاکستان. اس کے علاوہ شاہ فرمان جو گورنر تھے اس سے پہلے، عاطف خان صاحب جو ہمیشہ خان صاحب کے وفاداروں میں شامل رہے، شاہرام تراکئی صاحب نہیں ہے، تیمور جھگڑا نہیں ہے، شاندانہ گلزار جو بہت بڑی کرٹیک ہے اسٹیبلشمنٹ کی وہ نہیں ہے، حماد اظہر صاحب نہیں ہے، چلیں ان کی تو ہمیں ریزن سمجھ آتی ہے، میاں اقبال بہت عرصے سے ایکٹیو نہیں ہے، قاسم سوری صاحب جو بہت ہارڈ لائنر ہیں وہ نہیں ہے، زرتاج گل صاحبہ نہیں ہے، علی ظفر صاحب، بیرسٹر علی ظفر صاحب، ان کو کون نہیں جانتا کہ وہ کس کے ساتھ ہیں، اعظم سواتی صاحب جو برج کا رول بھی پلے کرتے رہے، مشال یوسف زئی بھی نہیں ہیں. اس کے علاوہ علی امین گنڈا پور صاحب نہیں ہیں، علی ظفر صاحب کا میں نے نام لے لیا، اور اس کے علاوہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ شہباز گل صاحب، زلفی بخاری صاحب، جن کو اس وقت ٹویٹر اکاؤنٹس کوٹ کر رہے ہیں کہ بھائی ان کو ہونا چاہیے تھا، ان کو ٹیگ کریں. شاہد خٹک صاحب جو بہت ہارڈ لائنر ہیں، جن کی سٹیٹمنٹس ایک پریس کانفرنس کے بعد بہت زیادہ وائرل ہوئیں. مراد سعید صاحب نہیں ہیں. سو یہ نام تو اب ان نام سے مجھے 2-3 کنکلوژنز آتی ہیں. ایک تو یہ کہ جو ہارڈ لائنرز ہیں جی یا پاکستان میں ہوں یا آؤٹ سائڈ ہوں، ان کو ایکسکلوڈ کر دیا گیا. میجورٹی ان میں سے جو ہیں وہ دے ہارڈ لائنرز. جی میرا یہ خیال ہے کہ اگر ان میں سے 15-20 لوگ نکالے گئے ہیں تو ان میں سے 2-3 کیٹیگریز ہیں. ایک وہ کیٹیگری ہے جو کہ ہارڈ لائنرز ہیں، جس کی آپ نے ذکر کیا، نام لینے کی کیا ضرورت ہے، سمجھ ہی جائیں گے لوگ. پھر وہ لوگ ہیں جو بیسکلی یوزلیس ہیں، مطلب ان کی کوئی یوٹیلیٹی نہیں ملی ان دا پاسٹ، ان کا کوئی خاص کردار نہیں رہا ون وے اور دی ادر. اگر وہ بیٹھ کے بات بھی کرتے ہوں گے تو کوئی خاص سنائی نہیں دیتی، اور ان کی کوئی کنسٹیٹیوئنسی بھی اتنی اہم نہیں ہے. تو ان کو بھی انہوں نے سوچا کہ ان کو فارغ کر دیا جائے. اور پھر وہ لوگ ہیں جہاں شاید کوئی پرسنل ایشوز بھی بٹوین راجہ صاحب اور ایک آدھ اور بیرسٹر صاحب کے کوئی ایشوز ہوں. جی ہوئے بیرسٹر علی ظفر کے ساتھ ان کے ایشوز، تو وہ بھی ہو سکتا ہے. اور فائنلی وہ کہ جن کے اوپر تھوڑا بہت بھی شک شبہات ہیں کہ یار یہ تو ڈبل گیم کھیل رہے ہیں یا یہ لیکنگ یہاں سے ہوتی ہے. تو میرا خیال ہے یہ 4 کرائٹیریا سامنے رکھے اور کہا کہ جی ان کو نکال دیں بیکاز یہاں سے لیکنگ ہوتی ہے. شک یہ ہے ان کو نکال دیں، یہ میرا خیال ہے کچی سڑک پہ بھی چلتے ہیں اور پکی سڑک پہ بھی چلتے ہیں، دونوں طرف پاؤں رکھتے ہیں. ان کو بھی ذرا نکالیں باہر. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ فضول ویلیو کوئی نہیں ان کی. یہ کیا انہوں نے کوئی کنٹریبیوٹ کیا نہیں کیا، نہ جلسے کے اندر کچھ کر سکتے ہیں نہ کچھ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے ایک زمانے میں اتنے لمبے چوڑے تھے، لوائلسٹ ہیں، ان کو رکھ لیا، بٹ اب فائدہ کوئی نہیں ان کو رکھنے کا، کوئی اور لوگوں کو رکھتے ہیں. تو مطلب اس طریقے سے کچھ لوگوں کو فارغ کیا گیا ہے. اور ہارڈ لائنرز جو مین چیز ہے کہ باہر اور ڈومیسٹک جو ہارڈ لائنرز ہیں ان کو ایکسکلوڈ کر دیا گیا. دوسرا سوال آپ سے میں یہ پوچھوں گا، آپ نے یہ تو بتا دیا کہ کن کو انکلوڈ کیا گیا جو پہلے نہیں تھے. جو اس میں ہمیں دکھائی دے رہے ہیں، سہیل آفریدی صاحب، محمود اچکزئی صاحب، علامہ راجہ ناصر عباس صاحب، ان کو شامل کیا گیا. بیرسٹر گوہر علی تو ٹاپ پہ ہیں. سلمان اکرم راجہ صاحب تو ظاہر ہے موجود رہیں گے. اس میں جتنے بھی پروونشل پریزیڈنٹس ہیں ان کو حصہ بنایا گیا ہے، اور اسپیشل ریجنز کے جو لیڈرز ہیں ان کے پارٹی کے، ان کو بھی انکلوڈ کیا گیا ہے. اس میں اسد کیسر صاحب بھی ہیں، عامر ڈوگر صاحب بھی ہیں، ایک کوارڈینیٹر بھی ہیں سینٹ میں فوزیہ ارشد، ان کو بھی انکلوڈ کیا گیا. کمل شوذب کو انکلوڈ کیا گیا ہے. لال چند ملی یہ جو مائنورٹیز ونگ کے پریزیڈنٹ ہیں ان کو بھی شامل کیا گیا. سہیل آفریدی صاحب ظاہر نیو انکلوژن ہے. اس کے علاوہ عمر ایوب صاحب، ان کے بارے میں بھی آپ کیا کہیں گے، ہارڈ لائنر ہیں یا نہیں ہیں؟ شبلی فراز صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہارڈ لائن لینے والوں میں سے یا؟ اچھا، میں اگر اس میں سے اگر اس کو بھی بریک ڈاؤن کر دیا جائے، ایک تو وہ لوگ ہیں جو کہ نان ہارڈ لائنرز ہیں، جو کہ مذاکرات کی بات کرتے ہیں اور سینسیبل باتیں کرتے ہیں، لڑائی جھگڑے کی بات نہیں کرتے. ایک تو یہ کیٹیگری ہے.
اچھا دوسری کیٹیگری وہ ہے کہ جن کو خان صاحب نے آلریڈی نامینیٹ کیا ہوا ہے ایز لیڈر آف دی اپوزیشن یا نیگوسیشن کے لیے اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. یہ جو ریسنٹ پاسٹ میں جس میں 2-3 نام جنہوں آپ نے ذکر کیا, علامہ راجہ ناصر عباس صاحب ہیں اور محمود اچکزئی صاحب, اینڈ تو وہ تو آنے ہی تھے. ظاہر ہے کہ ان کو اگر اتنی اہمیت دی گئی ہے تو پالیسی میکنگ ڈیسیجن میں تو ان کو لانا ہی تھا. پھر یہ 1-2 ایسے لوگ ہیں, آپ نے ذکر کیا کہ پروونشل لوگوں کو بھی لایا گیا ہے, وچ از امپورٹنٹ بیکاز جب بھی کبھی کوئی لانگ مارچ کی بات ہوتی ہے یا موبلائزیشن کی بات ہوتی ہے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ایک آدھ جگہ سے موبلائزیشن ہوئی ہے, باقی جگہ پہ کچھ نہیں ہوئی. تو آئی تھنک اس کو انکلوسیو کرنے کے لیے کہ جب کوئی فیصلہ ہوتا ہے تو لوگ پھر ذمہ داری بھی لیں, تو اس لیے ان کو بھی آئی تھنک دس از اے گڈ تھنگ. تو جی بی سے خالد خورشید صاحب وہ بھی ہارڈ لائنر ہیں, سردار قیوم نیازی صاحب 2-3 اس میں ہارڈ لائنرز کی بھی ضرورت تھی نا. اچھا کہ یہ نہ ہو کہ ایسے لگے کہ سارے ہی جو ہے نا وہ اس قسم کے لوگ ہیں جو کہ خان صاحب کی اس وقت پالیسی چل رہی ہے مزاحمت کی, تو اس کو تو آئی تھنک ضروری ہوتا ہے یہ کہ جب آپ اس قسم کی بنائیں کمیٹی تو اس کے اندر ایک فلیور دینے کے لیے تاکہ لوگ صحیح باتوں کو سمجھیں, وہ ہارڈ لائنرز بھی 2-3 ڈالنے پڑتے ہیں. جیسے ہارڈ لائن کمیٹی کے اندر 3-4 سافٹ لائنرز ڈالنے پڑتے ہیں, اور اس قسم کی کمیٹی کے اندر جو کہ براڈلی اسپیکنگ ریکنسیلیشن اینڈ مفاہمت اور بات چیت کرو, تھوڑا سا لڑائی جھگڑے نہ کرو, وہ ڈومینیٹ کر رہے ہیں اس کو. اور پھر 1-2 ایسے کہ تھوڑے سے لڑاکو بھی ہو, یہی نہ ہوگی سارے لیٹ جائیں. تو میرا خیال ہے آئی تھنک دس از دا موٹیو بیہائنڈ دس. تو مجھے تو سمجھ آ رہی ہے کہ یہ کیوں ان لوگوں کو کیوں سلیکٹ کیا گیا. ایک آدھ کہ ہو سکتا ہے کوئی پرسنل لائکس ڈس لائکس بھی ہوں, بٹ آئی تھنک یہ ہوا ہے. اب جو ریئل کویسچن کیا ہے, کیا وہ یہ ہے کہ ظاہر سلمان اکرم راجہ صاحب نے یہ لسٹ تشکیل دی ہے, تو عکاس تو یہ عمران خان صاحب کی ہوگی نا, ان کی خواہشات کی, ان کی مرضی کی ہوگی, ان کا کتنا ان پٹ ہوگا؟ انہوں نے جو ہمیں کہا گیا ہے, جو بہنوں نے بتایا ہے کہ جی خان صاحب نے کہا کہ جی ایک سلمان اکرم راجہ کو لگا دیں اور ایک مختصر سی کمیٹی میں, ٹویٹ میں بتایا ہے عمران خان, اور باقی میں نے ان پہ چھوڑ دیا. یہ ہو نہیں سکتا کہ خان صاحب اتنی اہم کمیٹی ان پہ چھوڑ دیں. اٹ از ناٹ پاسبل, لیڈرز ایسے نہیں کرتے. اچھا, تو میرا یہ خیال ہے کہ خان صاحب نے 2 قسم کی ہدایت دی ہے اپنی بہنوں کو. ایک یہ کہ اس قسم کا بیان دیں کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا اور سلمان اکرم راجہ پہ چھوڑ دیا. اچھا, تو آفیشلی تو انہوں نے بتا دیا. ٹھیک. ان آفیشلی جو پیغام دیا ہے بہنوں نے وہ یہ دیا ہے کہ خان صاحب اس قسم کی کمیٹی چاہتے ہیں, اور یہ جو ہارڈ لائنرز ہیں ان کو پیچھے دھکیلنا چاہتے ہیں, مگر ان کو بتا دیں کہ اس کا مقصد کیا ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم ان کو آئسولیٹ کر رہے ہیں یا ان کی اہمیت کو نہیں پہچانتے. یہ ہماری ایک ٹیکٹک ہے. یہ خان صاحب کی ہدایت ہے, یہ سلمان راجہ کی نہیں ہے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی نے, جن کو نکالا گیا ہے, کسی نے کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کیا, غصے کا اظہار نہیں کیا, آبجیکشن نہیں ریز کیا. عام طور پہ تو جب ایسی چیز ہوتی ہے تو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں, باہر بیٹھ کے پریس کانفرنسز کرنی شروع کر دیتے ہیں کہ میری یہ قربانیاں ہیں, یہ ہے, وہ ہے, سازش ہوگی میرے خلاف, وہ گروپس بن جاتے ہیں. اس سے آپ نے دیکھا چپ کر کے لوگ جو ہیں جن کو نہیں انکلوڈ کیا گیا ان کی طرف سے چوں بھی نہیں ہے. ہاں نہیں, وہ ٹویٹس ہیں, شکوے ہیں, لیکن یہ کہا گیا کہ ہم ساتھ چلیں گے. علی محمد خان صاحب, ایک آدھ کا ہوگا جن کو شاید پوری علم نہیں ہے کہ خان صاحب نے, پھر ان کو پتہ چل گیا ہوگا کہ خان کے یہی انسٹرکشنز ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک پبلک کے لیے کنزمپشن جو کہ بہنوں نے بتایا, اور کہ جی مختصر سی کمیٹی ہوگی, سارا فیصلہ سلمان راجہ کریں گے.